آواز اب تک پہنچ نہیں رہی. اچھا کوئی آدمی لگتا ہے کہ کوئی لائن میں ڈسٹربنس ہے. بالکل ایسی وہ بھی سن لیجیے گا ایمن کا بھی سوال اور پھر بتا دیجیے گا تو ہم پوچھ لیتے ہیں شہر بھائی سے. شہر خواتین کے حقوق کی بات. جی ایک وہ میسج بھی تھا جس میں ایک خاتون پوچھ رہی تھی کہ میرے بارے میں میری جو دوستیں ہیں وہ بہت برا کہتی ہیں, پیچھے بات کرتی ہیں, سازش کرتی ہیں, تکلیف دیتی ہیں اور دکھ ہوتا ہے. تو ایسے میں وہ پوچھنا چاہ رہی تھی کہ کیا ان کو کرنا چاہیے؟ صبر, بدگمانی سے بچیں. یہ کیسے کہہ سکتی ہیں کہ میرے پیچھے بات کر رہی ہیں؟ بہت ممکن ہے جو ان کو بتا رہی ہیں وہ اپنی طرف سے مرچ مسالہ ایک ذرا سی بات کی ہو, باقی نے مرچ مسالہ لگا کے کیا ہو. ہمارے ہاں یہ شعور ہی نہیں ہے کہ ہم پہچانیں کہ کون میرا دوست ہے کون میرا دشمن ہے. اب جو تمہیں بات سنا رہی ہے ڈیفینیٹلی وہ تمہاری بات بھی آگے سنا رہی ہے. صحیح, یہ نہیں ہو سکتا کہ وہ ادھر ہی کی صرف سنا رہی ہے. یہ ٹو وے ٹریفک یہ گوسپس نے مار دیا نا آج کل ماشاء. اچھا ایمن نے سوال کیا تھا وہ یہ کہ اپنے والدین کی مرضی کے بغیر انہوں نے شادی کی, 7 سال ہو گئے ہیں شادی کو, لیکن وہ مان نہیں رہے ہیں ابھی تک والدین. کوشش جاری رکھیں والدین کو منانے کے لیے. جو غصے والا ہے ماں بہن بھائی باپ, اس کے لیے میں بہت آسان طریقہ آپ کو بتا دیتا ہوں. وظیفہ آپ روزانہ مغرب کی نماز پڑھ کے اپنے بستر پہ بیٹھ جائیں, کمرے میں کر دیں اندھیرا, آنکھیں کر لیں بند اور پڑھیں 7 بار یا مانعو یا مانعو یا مانعو. پھر جو بھی غصے والا ہے, ماں ہے بھائی ہے باپ ہے, جو مان نہیں رہا, تصور کریں وہ سامنے بیٹھا ہے, 7 بار یا مانعو پڑھ کے اس کے اوپر پھونک مار دیں. پھر دعا کریں یا اللہ اس کا غصہ دور کر دے, میں نے ایک حلال کام کیا ہے, طریقہ غلط اختیار کیا ہے, میں نے ایک نکاح کیا ہے, طریقہ غلط اختیار کیا, اس کے لیے میں معافی مانگتی ہوں. پروردگار میرے گھر والوں کو راضی کر دے. انشاءاللہ ضرور راضی ہوں گے, یقین کامل رکھیں. اچھا ابھی پھر کیونکہ عورتوں کے آج مسئلوں پہ بات کریں گے, پھر وہ جو میسج دوستوں سے ریلیٹڈ جو میں بات کروں گی کہ اگر آپ کو پتا چلے کہ جی آپ کی دوست نے آپ سے کوئی بات ہوتی ہے نا, کانفیڈینشیل بات ہو, راز کی بات ہو, آپ نے دل کی بات کی اور وہ دوست جا کے دوسروں کو وہ بات بتائے, تو وہ کیا لڑکی آپ کی دوست رہنی چاہیے؟ کیا آپ اس سے دوستی رکھیں؟ کیا کریں؟ ہمارے ہاں سب سے بڑا مسئلہ یہ ہوتا ہے کہ ہم اس کو یہ کوشش کرتے ہیں اس کو پتہ نہ چلے کہ مجھے یہ پتہ چل گیا. اس کو بتاؤ بیٹا بات سنو, یا میری سہیلی بات سنو, بہن دیکھو تم نے یہ بات کی ہے, میں نے اس کی تصدیق کرا لی ہے, ایسی بات نہیں ہے. تو بیٹا تم نے کی ہے خیانت یا تم نے کی ہے بہتان تراشی, جو بہت بڑا گناہ ہے. آپ کو اس سے توبہ کرنی چاہیے اور مہربانی کرنا, میں اب آپ سے کم ملوں گی. جی وعلیکم السلام. طارق نے ہمیں کراچی سے جوائن کیا. طارق السلام علیکم, سوال کیا ہے آپ کا؟ وعلیکم السلام. میرا حضرت سے سوال یہ ہے کہ ہماری گھر کی کچھ بار بار ہمیں اصرار کرتے ہیں کہ ہمیں جانا ہے, ہمیں بھی لے کے چلیں. تو حضرت سے پوچھنا چاہ رہے تھے کہ کیا آسانی ہے یا نہیں ہے, پابندی ہے, جا سکتی ہیں خواتین یا نہیں؟ کہاں جانا ہے خواتین کو؟ قبرستان جانا ہے. جی یہ ذرا بتائیں کہ جا سکتی ہے خواتین کے قبرستان جانے میں نا علماء کرام کی 2 رائے ہیں. ایک علماء کرام کہتے ہیں جا سکتی ہیں مگر تمام شرعی تقاضوں کو, جو پردے کے شرعی تقاضے ہیں ان کو ملحوظ خاطر رکھتے ہوئے, اور ایسے وقت جائیں جب وہاں ازدحام رش اختلاط نہ ہو, لوگ مرد حضرات نہ ہو. رات کو چلے جائیں, ایسے ٹائم پہ چلے جائیں, والد ہے, شوہر ہے, بیٹا ہے, یا کوئی بھی رشتہ دار ہے, خواتین کوئی بھی, ان کی قبر پہ جا سکتے ہیں, لیکن احتیاط کے ساتھ اور پردے کی پوری احتیاط کے ساتھ. سیکنڈلی ایک علماء کا طبقہ کہتا ہے کہ بالکل نہیں جانا چاہیے. ان کا یہ ماننا بھی ہے کہ اگر کوئی یہ پوچھے کہ بھئی عورتیں قبرستان جائیں گی تو کیا ثواب ملے گا, وہ تو کہتے ہیں بلکہ ثواب تو کیا الٹا عذاب ملے گا, نہیں جانا چاہیے. اس کے پیچھے بات وہی ہے کہ جی تم بے پردگی کرتی ہو, ٹھٹھا مذاق کرتی ہو, ویڈیوز بناتی ہو, یہ کرتی ہو, وہ کرتی ہو, تو یہ نہیں کرو, چپ کر کے جاؤ, دعا فاتحہ پڑھ کے آ جاؤ. دلیل اس کے پیچھے یہ دیتے ہیں کہ ہمارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے روضے پر بھی خواتین جاتی ہیں, وہاں ابو بکر صدیق بھی ہیں, عمر فاروق بھی ہیں, تو قبروں پر جانے کا جواز تو ہے. لیکن جو آج کل کا معاشرہ ہو گیا, فتنہ بڑھ گیا ہے. جیسے پہلے عورتیں مساجد میں جا کے نمازیں پڑھتی تھی, عمر فاروق نے منع کر دیا, ابو ذر غفاری اڑ گئے, عمر تم نے کیوں منع کر دیا؟ نے کہا یار ابو ذر تم کو نہیں پتا ہے, بڑا سین ہو رہا ہے, خواتین کو چھیڑا جا رہا ہے, ہم نے خواتین کی عزت بچانے کے لیے یہ کیا ہے, بس یہ گھروں میں پڑھنے نمازیں ہو جائیں گی ان کی.
اچھا سمجھے؟ یہ ہے شکیل بھائی ایک اور آپ سے سوال کرنا ہے، لیکن اس سوال سے پہلے ایک اور سوال آئے گا تو ہی میں اس سوال پہ آؤں گی. اور یہ بھی کچھ خواتین نے، ہمارے لیڈیز گروپس ہوتے ہیں تو انہوں نے کہا نادیہ ضرور سوال کرنا. پہلا سوال، اس کا جواب ملے گا تو میں دوسرا سوال کروں گی، جو کہ پہلا سوال ہے. والد اکیلے رہ جائیں، مدر کا ہو جائے انتقال، تو والد صاحب کی شادی کے بارے میں اولاد کو سوچنا چاہیے؟ بالکل سوچنا چاہیے. کسی بھی ایج میں، کسی بھی اپنے خاندان کے اندر ایسی کوئی بیوہ دیکھ لیں، متعلقہ دیکھ لیں، اس کے علاوہ بھی اگر کوئی ہوتی ہے تو کر سکتے ہیں. اور سوچنا چاہیے جی. ٹھیک ہے. اچھا اب یہ بات، اب اس میں آتا ہے دوسرا سوال کہ والد صاحب کے لیے سوچنا چاہیے. اگر ماں اکیلی رہ جاتی تو ماں باپ کا وفات ہو جاتی ہے، والد صاحب نہ رہیں، اس کو بھی حق اختیار حاصل ہے. تو کیا بچوں کو سوچنا چاہیے اپنی ماں کا بھی نکاح کرا دینا، ان کے لیے کوئی میچ سوچنا؟ میں نے ابھی تک کسی سے نہیں ملی. ماں نے خود سوچا تو اور بات ہے، اور پھر ان کو سننی کتنی پڑتی ہیں. یہ میں بتا رہی ہوں بڑی عمر میں، 60s میں 50s میں. لیکن کیا اولاد کو سوچنا چاہیے کہ ماں کا بھی ہم کہیں کوئی رشتہ کرا دیں؟ الحمدللہ سید شہریار داؤد نے یہ اچھا عمل بھی کیا ہے. ہمارے ایک دوست کے والد صاحب کا انتقال ہوا. ہم نے ان سے کہا کہ بیٹا آپ کی والدہ کم و بیش 55 سال ان کی عمر ہو گئی ہے، بٹ شی نیڈ اے پارٹنر. جی آپ لوگوں کا کیا خیال ہے؟ میں نے بڑے بیٹے سے اس کے کہا، اس نے کہا خدا کی قسم شہریار صاحب یہ میرے دل کی بات آپ نے کر دی، ہم چاہتے ہیں کہ ہماری والدہ کی شادی ہو جائے. لیکن وہ بال بچے دار تھے جوان سے، کہہ رہے یار ہم نہیں خیال کر پا رہے اپنی ماں کا، ہماری بیویاں لڑتی ہیں ان سے، کتنی بڑی اور یہ بھی فالتو بیٹھی ہوتی ہیں نا تو لڑتی ہیں. بات بھی نہیں کہیں ہو سکتی کبھی. بہت ریئر ہے کہ ماں کی شادی کے لیے کبھی کوئی اولاد سوچے. ہم نے خاندان کے ان کے خاندان میں پنڈی سے جوائن کیا. کبرا السلام علیکم، کیا سوال ہے آپ کا؟ جی وعلیکم السلام. جی میرا یہ سوال ہے کہ میں اپنے خاوند ایک قسم کا نا، وہ میرے دل سے اتر گئے ہیں تو میں ان کے ساتھ رہنا نہیں چاہتی ہوں. ہم 2.5 سال سے ایک گھر میں رہ تو رہے ہیں لیکن ہم ایک دوسرے کو بلاتے نہیں ہیں. وہ بلانا چاہتے ہیں لیکن میں ان سے بات نہیں کرتی ہوں. تو میرے لیے کیا حکم ہے؟ کیوں ایسا ہے؟ کیا وہ بلانا 2.5 سال سے رہ رہی ہے؟ میاں بھی لیکن رہنا نہیں چاہتی. جی ہمارا یہ ہے کہ پچھلے 18 سال سے ہماری شادی ہوئی ہے. اس بندے نے کبھی کوئی نسخہ وغیرہ نہیں دیا، کوئی خرچ کوئی کچھ نہیں. وہ اپنے فرائض پورے نہیں کرتے اور ایک سال گھر آتے نہیں ہیں. جب گھر آتے ہیں تو ڈیمانڈ کرتے ہیں مجھے یہ چاہیے، مجھے وہ چاہیے. تو جب میں ان سے کہتی ہوں کہ میرے پاس یہ چیزیں نہیں ہیں تو وہ پھر مجھے کہتے ہیں تم فارغ ہو جاؤ. بس یہ جب وہ لفظ انہوں نے یہ بولا ہے تو میرے دل سے ان کی عزت ختم ہوگی. اس کے بعد ہم رہتے تو ایک گھر میں، لیکن میں نے نشے کے عادی تو نہیں ہے وہ؟ نہیں کچھ بھی نہیں ہے. اور بچے بھی ہیں آپ کے؟ کبرا بچے بھی ہیں؟ جی میری ایک بیٹی تھی، میں نے اس کی شادی کر دی ہے. اچھا پہلی تو بات یہ کہ ایسا شخص اگر آپ کہہ رہی ہیں جو اس کا اگر آپ 50% بھی سچ بول رہی ہیں، جو مجھے یقین آپ 100% سچ بول رہی ہیں، میں سمجھانے کے لیے کہہ رہا ہوں، اگر 50% بھی آپ سچ کہہ رہی ہیں تو ایسا شخص انتہائی معتوب ہے. اس کے اوپر عتاب کیا جائے گا، اس کی پکڑ ہوگی، اس کی گرفت ہوگی. یہ اللہ عز و جل کے سامنے مجرم ہے کہ یہ بلے کتنے سجدے کرتا رہے، چاہے یہ تہجدیں پڑھتا رہے، سارا سال روزہ رکھتے رہا، صدقہ خیرات کرتا رہے، لیکن اگر یہ اپنی بیوی کے حقوق پورے نہیں کر رہا، اس کی عزت نہیں کر رہا، تو ایسا شخص اچھا وہ کیا کریں یہ بتائیں نا. وہ پڑھیں، وہ دعا کریں ان کے لیے. ٹھیک ہے ان کے دل سے، آپ کے دل سے اپنے شوہر کے لیے نفرت آ گئی ہے، عزت نکل گئی ہے، لیکن میری بہن، میری ابھی بھی آپ کو یہ ریکویسٹ ہوگی آپ اپنے آپ کو صحیح رکھیں. مثال دوں میں آپ کو، بی بی آسیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو فرعون کی بیوی تھی، کل قیامت کے بعد انشاءاللہ جنت میں رسول اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ان کا نکاح کر دیا جائے گا انشاءاللہ. لیکن وہ ہمیشہ اللہ عز و جل کا شکر ادا کرتی رہیں، سجدے کرتی رہیں. اللہ سے جو یہ ان کے اوپر فرعون کی صورت میں ایک آزمائش مسلط تھی، اس پر صبر کرتی رہیں. آپ صبر کریں، آپ کو اجر ملے گا، اور دعا کرتی رہیں. اور یہ وقت کے ساتھ ساتھ زندگی میں ایسا ہوتا ہے کہ عورتیں عمر کے ساتھ ساتھ ان کا دل جو ہے زیادہ مضبوط ہوتا ہے، اور جو مرد ہوتے ہیں نا ان کا تھوڑا نرم دل ہو جاتا ہے. تو شاید آپ کے جو شوہر ہیں ان کا دل بدل گیا ہے. موقع دیں، موقع ضرور. بہت شکریہ. مان جاؤ کبرا، میں کہہ رہی ہوں مان جاؤ. توبہ کرنی چاہیے مرد کو بھی.